السلام علیکم۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 12 کے ساتھ میں ہوں مقبول حسین۔ آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے بگ بینگ ماڈل۔ بگ بینگ ماڈل کیا ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دوں، اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل ہے۔ بگ بینگ ماڈل جس طریقے سے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، جس طریقے سے سائنسدانوں نے دیکھا ہے، کہا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ شروع میں آج سے کروڑوں سال پہلے کیا چیز ہے، یعنی تمام سیارے چاند سورج وغیرہ جو تھے وہ اکٹھے تھے، جو کہ چیزیں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور ٹکڑے ہو گئے، تو اس لیے اس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ تو یعنی وہ جس طرح چاند ہے، چاند مختلف چیزوں سے مل کر بنا، اسی طریقے سے ہماری زمین ہے، یہ سورج ہے، اس طریقے سے مختلف ایلیمنٹ سے پارٹیکولر سے مل کر کیا چیزیں وہ چیزیں بن گئی۔ تو اسی طرح کیا چیزیں بگ بینگ ماڈل ہے۔ بگ بینگ ماڈل کی ہم دیکھا جائے تو یعنی ہم جب بھی کوئی بھی یوزر جو ہے نا وہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، تو اس میں ہمیں اس کو کیا چیزیں سپیڈ سے ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے کام کی بھی، اس میں مزید زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں یہ چیزیں کہ بھی یعنی وہ تھوڑی سی ٹائم، تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اور تھوڑی سی کاسٹ سے کیا چیزیں ایک چھوٹا سا جو پروجیکٹ ہے وہ بنانا ہو، تو اس کے لیے ہم بگ بینگ ماڈل کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے یہ ماڈل استعمال نہیں ہوتا، لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کیا چیزیں اس کو پڑھنا لازمی ہے، تاکہ پیپرز کے اندر یا کسی بھی جگہ پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بگ بینگ ماڈل بھی ایک ایسا ماڈل ہے جس سے ہم مختلف قسم کے پروجیکٹ یعنی ماڈل بنا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بگ بینگ ماڈل میں ہم کون سے پروجیکٹ وغیرہ یا کس طرح کے ماڈل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چلتے ہیں، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ان دس ماڈل ڈیولپر ڈو ناٹ فالو اینی اسپیسیفکیشن پروسیس۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ بھی اس میں کیا چیزیں زیادہ جو ڈیولپر ہیں ان کو زیادہ اسپیسیفک پروسیس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹا سا تو پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے، تو اس لیے کیا چیزیں کم ٹائم میں کم ایفرٹ میں کیا چیزیں یہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو ڈیولپر بگین ود دی ریسرچ فنڈز اینڈ ایفر ان دی فارم آف ان پٹ۔ تو ڈیولپر جو ہیں وہ اسٹار سے کیا چیزیں تھوڑی جو ضروریات کی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ ان پٹ لیتے ہیں، اینڈ دی ریزلٹ may or not be as the per of customer requirement because in this model even the customer requirement are not defined۔ کیونکہ یہاں پر کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ واضح نہیں ہوتی، اس لیے کیا چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو رزلٹ آئے وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو، یا ہو سکتا ہے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہ ہو۔ جس طریقے سے میں نے کہا کہ بھی جو ہماری زمین بنی ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی نہیں بنی، ہم یا سورج جو ہے یہ چاند ہے، اگر ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق بنتا تو ہمیں اس طرح کی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ نہ آ رہی ہوتی۔ تو اسی طرح کیا چیز ہے وہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آئے، ہو سکتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہ بن رہا ہو۔ تو دس ماڈل از آئیڈیل فار دی اسمال پروجیکٹ۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ آئیڈیل اسمال پروجیکٹ کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کسی بھی آپ نے اکیڈمی کا پروجیکٹ بنانا ہو، یا آپ نے کوئی پرٹیکولر پروجیکٹ وغیرہ بنانا ہو، تو اس کے لیے کیا چیزیں ہم بگ بینگ ماڈل کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کلاس میں کوئی بھی پروجیکٹ وغیرہ ہم بنائیں گے تو اس کے لیے ہم بگ بینگ ماڈل کا ہی استعمال کریں گے، جو آپ نے یونیورسٹیز میں جمع کروانے ہوتے ہیں۔ تو ون اور مور ڈیولپر ٹو ڈیولپر، یعنی ایک یا دو ڈیولپر کی چیزیں مل کر اس ماڈل کے ذریعے پروجیکٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ڈائیگرام ہے، یعنی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ریکوائر آتی ہے، پروجیکٹ بنانا ہے، تو سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس میں ٹائم لیتے ہیں، ایفرٹ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی ریسورسز وغیرہ مل کر کے چیزیں ہم وہ ایک سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں جو ماڈل ہے وہ بگ بینگ ماڈل کا بناتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی ریکوائرمنٹ وغیرہ یا ڈیزائن کی ضرورت، کوئی خاص ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وین دی یوز آف بگ بینگ ماڈل یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ دس ماڈل از پرفیکٹ اینڈ سوٹیبل اف دی سافٹ ویئر ڈیولپر پروجیکٹ از اسمال، ون اور ٹو ڈیولپر ورک ٹوگیدر ٹو دی بلڈ اے سسٹم اینڈ جسٹ ڈمی پروجیکٹ۔ تو یہ صرف ڈمی پروجیکٹ ہو سکتا ہے یا ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب آپ نے ایک چھوٹا سا ڈمی پروجیکٹ بنانا ہو، جس میں جب آپ کے پاس صرف 2 یا 3 ڈیولپرز ہوں، تو یہ اس وقت زیادہ بہتر سوٹیبل ہوتا ہے۔ تو دی ماڈل از آلسو سوٹیبل اف دی آل ریکوائرمنٹ آر نال پرفیکٹلی انڈرسٹوڈ۔ تو یہ اس وقت بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے جب آپ کے پاس ریکوائرمنٹ جو ہے نا واضح نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا بنانا ہے یا کس طرح کا بنانا ہے، وہ یوزر کو اور کسٹمر کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اس لیے ڈیولپر جو ہے وہ یوزر کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ لے کر کے چیزیں اس کو بنا دیتے ہیں۔
اس کے ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج تو یہی ہے کہ دس از کوائٹ از اے سمپل ماڈل. یہ بہت ہی زیادہ سمپل ماڈل ہے. امپلیمنٹیشن دس ماڈل میکس مینیجنگ ٹاسک ایزی ہے. اس کو مینیج کرنا کافی زیادہ آسان ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی کافی زیادہ آسان ہے. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ زیرو پلاننگ ہے. تو ڈیولپر ہیو ہیوج فلیکسیبلٹی. اس میں جو ڈیولپر ہے وہ کافی زیادہ سہولت ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ پروجیکٹ بنا کر دینا ہوتا ہے. تو پھر ریسورسز آر ریکوائر. تو اس میں جو ریسورسز ہیں وہ بھی زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی. چند ریسورسز کے ذریعے ہی ہم کیا چیز ہے وہ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں جی. تو دس ماڈل از ناٹ اے پریپیئر فار دی بگ اینڈ کمپلیکس پروجیکٹ. یہ جو ماڈل ہے یہ بڑے پروجیکٹ کے لیے, یہ بڑے کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے, یا اگر آپ نے کوئی پیچیدہ پروجیکٹ بنانا ہے اس کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو دیر از اے ہائی رسک اینڈ انسرٹی. اس کے لیے رسک بہت زیادہ ہو سکتا ہے جب آپ نے جو پروجیکٹ بنایا وہ سارے کا سارا غلط ہو یا اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی نہ آ رہا ہو. تو اس لیے کیا چیز ہے یہ ماڈل کافی زیادہ رسکی ہوتا ہے. تو ناٹ ایکسیپٹیبل فار دی لارج پروجیکٹ. یہ بڑے پروجیکٹ کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ یہ چھوٹے پروجیکٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اف ریکوائرمنٹ آر ناٹ کلیئر دیٹ دی کیس ویری ایکسپینسو. تو اگر کیا چیز ہے یعنی اگر آپ کے پاس ریکوائرمنٹ واضح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ کافی زیادہ ایکسپینسو بن سکتا ہے آپ کے لیے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی بھی ٹاپک سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے اس ای میل ایڈریس پر یا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیوٹر ٹیوٹوریل ہب اس پر کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.